بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کی گزشتہ روز شہادت ہوئی اور اس کے اوپر پوری مسلم دنیا نے اس کے اوپر ان کی جو کلنگ ہے، جس انداز میں ان کو مارا گیا، اس کی نہ صرف یہ کہ مذمت کی ہے بلکہ اپنے کنڈولنسز کے میسیجز جو ہیں وہ آئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی اس میں اپنا جو ہے انہوں نے تعزیت کی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ دفتر خارجہ جو ہے ہمارا، ان کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی جو کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے متعلق تھی۔ لیکن اس پریس ریلیز میں ایک منافقت کی گئی حکومت کی جانب سے ہی، ظاہر ہے کہا جائے گا، اس لیے کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ آپ کی حکومت کا پوری دنیا میں پاکستان کی حکومت کا ترجمان ہوتا ہے، تو جو چیز وہ کہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ ترجمانی کر رہا ہے حکومت کی، ریاست کی، حکمرانوں کی، ملک کی اور قوم کی بھی ایون۔ تو یہ اس پریس ریلیز میں انہوں نے کیا کہ مذمتی جو ہے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی، جو کہ بیان تھا، ایک بیان کی صورت میں جاری ہوا، اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا اسیسینیشن آف دا چیف آف دا پولیٹیکل بیورو آف حماس۔ اور اس کے بعد اس میں جو ہے اس میں اصل میں جو منافقت جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دفتر خارجہ نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو پیراگراف ہے جس پہ میں یہ 2 لائن میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں گا اس میں، اور پھر ایک دوسری پریس ریلیز انہوں نے جاری کی، اس میں کیا فرق تھا اس ایک لائن میں۔ آخری ٹائم ہے جی کہ پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دا گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم ان دا ریجن۔ اسرائیلی ایڈونچرزم ان دا ریجن، یہ وہ پہلی پریس ریلیز ہے جو کہ جاری کی گئی میڈیا کو، اور یہ حکومت کی طرف سے یہ یعنی کہ ایک بیان تھا۔ اس میں دوسری جو پریس ریلیز آئی ہے، اب دیکھیے میں وہی لائن پڑھ رہا ہوں، کیا فرق ہے۔ پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دا گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن، یہاں وہ اسرائیل لفظ غائب ہو گیا۔ اب یہ منافقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہلے اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ جی یہ اسرائیل کا ایڈونچرزم ہے جو کہ ایریا آف کنسرن ہے پاکستان کے لیے، ایک مناسب ایک جو ہے وہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ غزہ میں جس طریقے سے یہ ظلم و بربریت کا پہاڑ جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور یعنی غزہ میں پورا ایک وہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اور یہ اسرائیل کروا رہا ہے، امریکہ کروا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ نے یہ اسماعیل ہانیہ کی، جو کہ غزہ میں لیڈر ہیں، رہتے قطر میں ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو سیکورٹی خدشات ہیں، اور وہ آئے ہوئے تھے ایران میں جو نئے صدر ہیں ان کی تقریب حلف برداری کی شرکت کے لیے، وہاں پر ان کو ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ساری جو انگلیاں اٹھتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹھتی ہیں۔ تو پاکستان نے بھی، حکومت پاکستان نے بھی اپنا ایک کنسرن جو ہے وہ شو کیا ہے کہ یہ اس تناظر میں، یعنی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے تناظر میں، اور جو اس وقت اسرائیل کا جو بھی پورے ریجن میں ایڈونچرزم چل رہا ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے تانے بانے جو ہیں یعنی یہ کانٹیکس جو ہے وہ وہی بنتا ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ سب سے بڑے دشمن شمار کیے جاتے تھے اسرائیلیوں کی نظر میں۔ تو یہاں پر اس لیے ان کا نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اسرائیل کا نام جو ہے وہ ایک باقاعدہ پریس ریلیز میں جو یعنی جسے کہیں گے کہ ایک حکومتی بیان جو تھا اس میں وہ شامل کیا گیا، اور پھر دفتر خارجہ کو احساس ہوا کہ ارے یہ تو اسرائیل کا نام ہم نے لے دیا، پتہ نہیں وہاں پہ کس نے ان کو ڈرایا، کیا ہوا، کس نے حکم دیا کہ اب یہ جو چیز ہے نا اس کو اسرائیل کا جو لفظ ہے، اسرائیل کا جو نام ہے، اس کو حذف کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے۔ پھر جناب ایک نئی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اس کا حرف بحرف اس پریس ریلیز میں حرف بحرف وہی پریس ریلیز ہوتی ہے، فرق صرف کیا ہوتا ہے، وہی نمبر ہے، 140 نمبر ہے اس پریس ریلیز کا بھی اور اس کا بھی، حرف بحرف وہی چیزیں ہیں یہ دونوں پریس ریلیزز، لیکن فرق جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہاں پر ایک میں جو ہے نا وہ اسرائیل کا لفظ ہے، دوسرے میں اسرائیل کا لفظ نہیں ہے۔ پہلی جو پریس ریلیز وہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتائی کہ پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دا گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم، اور دوسری پریس ریلیز میں پھر جو ٹھیک کر کے لکھی ہے انہوں نے وہ لکھی ہے جی پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دا گروئنگ ایڈونچرزم۔
درمیان میں سے اسرائیل لفظ جو ہے وہ نکال دیا۔ تو یہ منافقت ہے جی ہمارے یہاں کہ ہم اپنے دشمنوں کا بھی نام جو ہے وہ لینا جو ہے وہ ان سے بھی ڈرتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ یہ اشارہ کرتی ہے کہ نہ ہماری فارن ڈپلومیسی نہ ہم سوورن ہیں، نہ ہم ایک خود مختار اسٹیٹ ہیں، نہ ہماری فارن ڈپلومیسی، نہ ہماری فارن پالیسی سوورن ہے، خود مختار ہے، آزاد ہے، بلکہ ہم جو ہیں وہ ان کے دیکھا جائے تو اس جو ایک ڈر ہے پوری دنیا میں، ایک ہیجمنی ہے پوری دنیا میں امریکہ کی، اسرائیل کی، ہم بھی اس کے ہی زیر تابع ہیں اور اسی کے تابع ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کوئی نہیں بھی کہتا، پھر بھی ہم جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں منافقت ہے۔